آ جاؤ جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے میرے ساتھ؟ حسن بھائی، میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. جی بہن. اللہ پاک آپ کو برائے امام 14 معصومین کے صدقے اپنے حفظان میں رکھے. سب سے پہلے تو میری دعا یہ ہے. تھینک یو بہن، تھینک یو، بہت مہربانی آپ. اچھا حسن بھائی، میں آپ سے 2 سوال ہیں میرے. پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ پہلے میرے سوال سن لیں اور اس کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد مجھے اس کا جواب دیں. اوکے اوکے اوکے. اچھا، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ عبس. اس کا ایک تو مجھے آپ نے شان نزول بتانا ہے اور اس کی میں چند آیات کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. بے شک آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اس سے متعلق میرے کچھ کوشچنز ہیں. آپ اس پہ ذرا مجھے روشنی ڈالیں گے. اچھا، پہلی تو اس میں 5 سے 6 آیات ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا کہ ان کے پاس ایک نابینا ہے اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی اختیار کرتا یا سوچتا تو سمجھنا اسے فائدہ دے. اب اس آیت کی ترجمہ میں نے پڑھا ہے اور ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ تو یہ کہ یہ سورت جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت کا مطلب مفہوم یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی نابینا شخص آیا تھا تو ان کا اس ٹائم پہ مزاج ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کو ہدایت دیتے یا ان سے بات یا کلام کرتے، تو انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہانوں کے مطلب بالکل وہ رحمت بنا کے بھیجے اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. جی جی بالکل. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ان کو بھیجا ہے اس کو چھوڑ کے اور وہ اپنے مزاج کو دیکھ کے وہ کسی کی ہدایت کریں گے؟ جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اس ترجمے میں ان کو ایک عام انسان کی کیٹیگری میں انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یعنی کہ وہ اپنے مزاج کو فالو کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ تو نور سے تخلیق ہوئے ہیں، ان کی تو نور سے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ترجمے سے ایک چیز یہ بھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی رد نہیں ہے. اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں ایک طرف کہ نہیں بولتا وہ اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا. تو یہ آیت اس آیت کو تو خود رد کر رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں یہاں پہ تو. جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اوکے، یہ سوال سمجھ گیا. دوسرا سوال کیا؟ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے جو مجھ سے کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ اماں کے متعلق یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر وہ اتنی اچھی عورت نہیں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا کیوں نہیں ہے؟ ہاں اچھی بات ہے، جواب سن لیں. تھینک یو بہن، بہت مہربانی آپ. خدا حافظ. چلیں تو تھینک یو سر، تھینک یو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دے دیا کہ میں پہلے عائشہ کے متعلق جواب دے دوں کہ اگر وہ بری عورت تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق کیوں نہیں دیا. تو عرض یہ ہے کہ طلاق سے بدتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سورہ تحریم ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من. ابھی آج میں نے جو تقریر کی نا اس کے ابتدائی حصے کو آپ سن لیں اور اس کو غور سے سن لیں کہ طلاق سے بدتر، ٹھیک ہے نا، طلاق سے بدتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اگر طلاق دیتے بھی جماعت عمریہ کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی امور میں معصوم نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبلیغ دین میں معصوم ہے، تبلیغ دین میں معصوم ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس میں صرف معصوم ہے؟ صرف تبلیغ دین میں. یہ کتاب ہے الرد علی الشاذلی، تالیف ابن تیمیہ حرانی کی ہے. کتاب چھپی ہے دار عالم الفوائد میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 17 میں وہ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں. والرافضہ تدعی ثبوتها عصمت ان العصمہ. رافضہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام معصوم ہیں. والسلف جمہور الخلف یثبتونها للانبیاء. سلف جو ہیں صحابہ کرام اور خلف جمہور الخلف اور اکثریت جماعت عمریہ کے یہ صرف انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے
عصمت کو مانتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتے. اب کس معنوں میں پیغمبر کو یہ کس معنوں میں معصوم مانتے ہیں؟ بمعنی انہم لا یقرون علی ذنب، کہ عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر گناہ نہیں کرتا. عصمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کی تکرار نہیں کرتے، گناہ کی تکرار نہیں کرتے، یعنی گناہ کر سکتے ہیں، خطا کر سکتے ہیں. بلکہ یہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کافر تھے. ابن تیمیہ کا یہ قول ہے، جماعت عمریہ کے بہت سارے اعلام کا یہی قول ہے کہ نستجیر باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے نہ صرف کہ یہ مسلمان نہیں تھے، بت پرست کافر تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق بہت سارے انبیاء کے متعلق یہ کہتے ہیں. اچھا، تو یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کا تکرار کہ بار بار وہی گناہ کریں وہ نہیں کرتے. اچھا، وهم باتفاق المسلمین معصومون فی تبلیغ الرسالہ ان یقروا فی ذلك على خطأ، لیکن وہ تبلیغ رسالت میں، احکام دین قرآن کی تبلیغ میں معصوم ہوتا ہے. اچھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیحین بخاری مسلم میں، انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرون، میں بھی بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب الاربعین فی اصول الدین تالیف و فخر الرازی، اشاعرہ کا بہت بڑا متکلم ہے، چاپ مکتبۃ الاسلامیہ الازہریہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو یہ سنہ 1986 میں چھپی ہے. اوکے، یہاں پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں عصمت الانبیاء علیہم السلام. انبیاء علیہم السلام کے عصمت میں اس مسئلے میں اقوال مختلف ہیں. اچھا، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے. اچھا، اور اہل حدیث حشویہ کا ہے وانہ یجوز علیہم الاقدام علی الکبائر والصغائر. اہل حدیث بخاری مسلم کا یہ قول ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ بھی انجام دے سکتے ہیں، گناہ کبیرہ. اچھا، پھر اشاعرہ ماتریدیہ کا اپنا کیا عقیدہ ہے؟ ان الانبیاء علیہم السلام معصومون فی زمان النبوہ عن الکبائر والصغائر بالعمد، اما علی سبیل السہو فجائز. والذی نقولو، جو ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہم السلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت کے دوران، نبوت سے پہلے کی بات نہیں، نبوت کے دوران صغائر و کبائر عمدی سے، عمدن کبیرہ بجالا ہے، اس سے معصوم ہے. لیکن غلطی میں شراب پی لیں، غلطی میں مثلا نستجیر باللہ، کبیرہ کیا؟ زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب پینا، لواط کرنا، غلطی سے ہو جائے تو ہو جائے، یہ جائز ہے، نستجیر باللہ. اما اعلی سبیل السہو فجائز، صغائر بھی جائز ہیں، کبائر بھی جائز ہیں سہو کی بنا پر، تو سہو کو تو یہ جائز سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تبلیغ جو ہے، تبلیغ دین، طلاق، اب ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، یہ تبلیغ دین میں سے نہیں ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کو طلاق دے دیتے تو اس میں کیا؟ وہ یہ کہہ دیتے کہ پیغمبر نے غلطی کیا، یہ کہہ دیتے پیغمبر نے، کیونکہ پیغمبر معصوم ہی نہیں ہے اپنی ذاتی زندگی میں، صرف تبلیغ میں وہ کیا ہے؟ معصوم ہے، باقی امور میں تو معصوم ہے ہی نہیں وہ. اچھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دیا؟ طلاق سے بڑھ کر دیا. وہ سورہ تحریم ہے، یہ کہنا ان کن صواحب یوسف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ فرمایا کہ تو صاحب یوسف ہے، اور دوسرے جو میں نے روایت آج بیان کی ہیں. ایک جواب. دوسرا جواب کیا ہے؟ جواب ہم قرآن سے دیتے ہیں. بلا شک بلا ریب حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی دونوں کے زوجے جو تھیں وہ بہت بری تھیں، بہت ہی فاسق، بہت ہی بری، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن وحی، دشمن دین، دشمن شریعت. حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں ان کو طلاق نہیں دیا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق نہیں دیا؟ ٹھیک ہے نا؟ جو جواب وہ وہاں پہ دیں گے وہی جواب ہمارا یہاں پہ ہوگا عائشہ کے متعلق، حفصہ کے متعلق. بلکہ حفصہ اور عائشہ کا طلاق تو بخاری میں موجود بھی ہے، لیکن ابھی اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اچھا، اب آتے ہیں کس بات کی طرف؟ عبس و تولی کی طرف.